ایک بزرگ تھے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، بڑے قابل تھے، عالم تھے، درویش تھے۔ اگر آپ موبائل چھوڑ کے میری بات پہ توجہ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ ویسے جس نے بنائے تھے اس نے لکھا نہیں تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں ہی رکھنا، یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ یہ ایجاد کرنے والے نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ میں نے اس لیے بنایا کہ اس کو ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ میں تسبیح رکھا کرے، یہ جیب میں رکھنے کے لیے، جب بجے تو باہر نکالے، مہربانی فرمائیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو نا جی ایک دوست ایک دن بڑا دور کا سفر کر کے آئے اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے یہ باور بھی کرایا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ باور بھی کراتے ہیں تو پیار سے بتاتے ہیں، بتایا میں بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن ہر 1.5 منٹ کے بعد جیب سے موبائل نکال لیتے تو میں انہوں نے آکھے میں کہ یہ زیارت کرنی چاہیے تھے، گھر ہی کر لینی سی، تو نہ لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت، آپ تو میری زیارت کرنے آئے تھے بقول آپ کے، حالانکہ وہ زیارت والا یہاں رٹا بھی کوئی نہیں، لیکن موج ہے نا لوگوں کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج تو مجھے شفیق صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے لائیو تقریر کرنی ہے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں بھی ریکارڈنگ کرانے جانا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آج تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو تھوڑا سا سامنے بیٹھ کے بھی بات، وہ کسی نے کہا تھا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا؟ آپ فرمانے لگے تجھے کیا مصیبت بنی ہے اس بحث میں پڑھنے کی، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ۔ کہنے لگا جی آپ عالم کس بات کے ہیں، سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ فرمانے لگے چلو دے دیتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ عائشہ بیوی ہیں نبی پاک کی اور فاطمہ بیوی ہیں علی پاک کی۔ فرمانے لگے یہ جو علی کی بیوی ہے یہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی۔ تو فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی کبھی بھی نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کہتا ہے پیر صاحب نتیجہ کی یہ؟ فرمان لگے گھر جا کے کڈی تین میں گل دس چڑی ہے نتیجہ۔ بھئی بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں تو آپ بڑوں کے کو تولنے کیوں لگ گئے؟ آپ رشک دیکھیں کتنا ہے، وہ آپس میں رشک کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں لڑائیاں کرتے تھے، وہ تو رشک کر رہے ہیں میرے بھائی، رشک۔ لیکن نا میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک خاص بات بھی عرض کروں۔ حضرت القول البدیع میں نا امام سخاوی نے لکھا ہے، ان کا ذرا آپس میں رشک دیکھیں کتنا ہے، حسد نہیں رشک۔ یہاں تو پیروں کی کرامتوں پر بھی پوری جناب وہ لڑائی چلتی ہے، پوری لڑائی کہ میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے، وہ کہتا میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، پیر کی کرامت نہیں ہوتی، پیر کی استقامت ہوتی ہے، سنت شریعہ پر پابندی ہوتی ہے، وہ جتنی زیادہ پابندی کرے اتنا زیادہ باعث سے کرامت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنا۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا،
वजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद चला गया, जाके सब में बैठ गया। उमर फारूक आए जमात कराने। कहते हैं उमर ने नमाज शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में सरकार ने पहली रकत में पढ़ी। मैं समझा इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं दूसरा झटका जब लगा जब दूसरी रकत में हजरत उमर ने वो सूरत पढ़ी जो हुजूर ने ख्वाब में दूसरी रकत में पढ़ी थी। कहते हैं मैं अब बड़ा परेशान हूं कि ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद न रही। हजरत उमर ने खजूर उठाई, साफ की, खाई, दूसरे सहाबी को, तीसरे को, चौथे को, 15-16 सहाबा को मिली, मुझे भी दी। कहते हैं खजूर खाई, मजा बड़ा आया। हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। इनका रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, असद नहीं रश्क। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई भी, साफ भी की, और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए। फरमाने लगे अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं, तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरी विच आया सी माही तो मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी, मैं डर दी मारी अख क्योंकि आई ये रात विशाल दिवाली। रब्बा ये रात मुक्कण ना देवी, ये रात मुक्कण ना देवी। डर दी मारी मैं अख भी ना खोला किते फेर विछड़ ना जावा। मेरे रसूल पाक के गुलाम रश्क करते थे, रश्क। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उमर भी रो पड़े। कहने लगे अली जो रात तुझे नवाज के गए वो मेरे ऊपर भी करम फरमा के गए। रश्क करें जिंदगी, खुदारा छोड़ दें असद करना, छोड़ दें एक दूसरे से जलना। अब तो आप यकीन करें दीनदार लोगों का, अहले हक लोगों का जवाब दर जवाब, जवाब वाल जवाब। इस तरह हमने उलझाया है चीजों को कि नया आने वाला आदमी कहता है कि दीन की असल बात असल में बता कौन रहा। तो मेला लग गया, कोई कहानी सुना रहा है, कोई बात कर रहा है, उसको गलत